تسلسل ہے مدینہ پاک کی عظمت پر ناجائز حملہ کرنے کا۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے جنت البقیع کا حال جو کیا گیا، جنت البقیع آپ جائیں گے، وہاں جو شخصیات ہیں، جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام کے پیارے مزارات، تمام اہل بیت میں سے اکثر اہل بیت کے مزارات وہاں ہیں۔ جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی کا مزار ہے، جنت البقیع میں سرکار کی چاچیوں کا مقام ہے، جنت البقیع میں حضور کے خالاؤں کے مزارات ہیں، جنت البقیع میں سب سے بڑا مقام سیدہ کائنات سرکار کی لخت جگر محبوب فاطمہ کا مقام ہے۔ لیکن اس مقام کے ساتھ دہشت گردوں نے کیا کیا؟ ہر ایک کے قبے بنے ہوئے تھے، ہر ایک کے اوپر گنبد بنی ہوئی تھی، ہر ایک کی مزارات کا تقدس اور اس کی عظمت بحال تھا، لیکن نشتیوں نے، سعودیوں نے اور اس زمانے کے ناپاک سازشیوں نے، شیطانوں نے مزارات اولیاء، مزارات صحابہ اور اہل بیت کو بلڈوزر چلا کر پامال کیا۔ یہ بہت بڑی دہشت گردی کا آغاز تھا۔ اسی دہشت گردی کا آغاز کا تسلسل ہے کہ مدینہ پاک مسجد نبوی کے گیٹ پر پرسوں حملہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، میں عادی مذمت نہیں کرتا، آپ سنے ہوں گے ہر جگہ ہر مسجد سے مذمت کی جائے، یہ اپیل پیپروں میں آئی، اخبارات میں آئی، اس لیے میں نے یہ عنوان بنایا مدینہ کی عظمت پر۔ میں عادی مذمت نہیں کروں گا، میں مذمت کروں گا جنت البقیع کے قبرستان میں جو بڑے بڑے صحابہ کرام، اجلہ صحابہ، اہل بیت، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی مزار پاک کو جنہوں نے نقصان پہنچایا، وہ بھی شیطانی عمل تھا، وہ شیطانی عمل ہے، خبیث عمل ہے۔ اور پرسوں جو مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے پاس جو ناجائز حملہ کیا گیا، یہ بھی خبیث ترین شیطانی عمل ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم اس کی بھی بحالی چاہتے ہیں، اس کی بھی بحالی چاہتے ہیں۔ جنت البقیع میں ہر ایک کے روضے پر اسی طریقے سے عظمت کا نشان لگایا جائے جو آج سے تقریباً 300 سال پہلے تک وہ نشانات موجود تھے۔ جنت البقیع میں ایسی شخصیات آرام فرما رہے ہیں جن کی ایک ٹھوکر سے ہزاروں غوث پیدا ہو سکتے ہیں، جن کی ایک ٹھوکر سے لاکھوں قطب جنم لے سکتے ہیں، جن کی ایک ٹھوکر اور نگاہ کرم کی عنایت سے کروڑوں اولیاء پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کی مزارات کا تقدس نہیں رکھا گیا، اس کے تقدس کو بحال کیا جائے، یہ بہت بڑی قابل مذمت چیز ہے۔ جنت البقیع یہ پیاروں کا قبرستان ہے، جنت البقیع سرکار کے شہیدوں کا قبرستان ہے، جنت البقیع ہمارے ایمان کا قبرستان ہے۔ ہم میں سے ہر فرد یہی دعا کرتا ہے، اے پروردگار مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن عطا فرما۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، من اراد ان یموت بالمدینہ فلیمت فانی اشفع لمن یموت بها۔ حضور فرماتے ہیں جو چاہتا ہے مدینے میں مرنا، جو مدینے میں مرنا چاہتا ہے، کون ہے مسلمان جو نہیں مرنا چاہتا؟ جو نیکار نے فرمایا جو مدینے میں مرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کوشش کرے مدینے میں مرنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مدینے میں مرتا ہے میں خود اس کی شفاعت کرتا ہوں، پرسنل شفاعت ہوتی ہے، یہ عام نہیں، سب سے ہٹا کے شفاعت ہوتی ہے، سرکار کی نگاہ عنایت ہوتی ہے۔ تو یہ مدینہ ہے، ہر قدم مدینے کے اندر کمال رکھتا ہے، مدینے کے ہر ذرے ذرے سے ہم کو پیار ہے، مدینے کی خاک سے پیار ہے، مدینے کے ذرات سے پیار ہے۔ مدینہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، مدینہ ہمارے عرفان کا کمال ہے، مدینہ ہمارے اسلام کا خبہ ہے، مدینہ سارے اہل ایمان کی محبت کا مرکز